خوش قسمت لوگوں کا یہ منصب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. یہ وہ کام ہے کہ جو نبیوں کا منصب ہے. قرآن میں یہ ڈیوٹی نبیوں کی لگائی گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، پابند کیا. کس چیز کا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہ کہ تم میرے گھر کو خوب ستھرا کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ نبیوں کی ذمہ داری تھی، یہ نبیوں کا منصب تھا. مسجد تعمیر بھی نبیوں نے کی اور پھر مسجد کی صفائی بھی نبیوں کی ذمہ داری تھی کہ تم نے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. ہم مسجد کے اندر خادم رکھ لیتے ہیں جو مسجدیں صاف کرتے ہیں اور پھر ان خادموں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں. ہم منصب کو سمجھے نہیں کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے مسجد کو صاف کرنا. علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب تمہارے دل میں قساوت آ جائے، دل سخت ہو جائے، تو رب کے گھر میں آ کے مسجد کی صفائی کیا کرو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا. تمہارے دل کے اندر کوئی آگئی چیز، میل آ گئی، غلاظت آ گئی، تو پھر تم اللہ کے گھر کو صاف کرو، اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا. ایک خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے اندر دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے اعمال سے سب سے افضل عمل کون سا پایا؟ تو اس نے کہا مسجد کی صفائی کرنا. مسجد کی صفائی کرنا افضل عمل پایا، سب سے بہتر عمل پایا. اور ایک بوڑھی خاتون تھی جو مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی. حضور نے اس کو 3-4 دن نہ دیکھا تو پوچھا وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی؟ یہ ہوتا تھا ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی، جن عورتوں سے پردے کے کام ساقط ہو جاتے تو جب بچے قرآن پاک پڑھ کے چلے جاتے تو وہ آ کے مسجد کو صاف کیا کرتی تھی. تو وہ خاتون بھی مسجد کو صاف کرتی. تو حضور نے جب پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، 3-4 دن ہو گئے، آقا وہ فوت ہو گئی. تو فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی آقا وہ ایک عام سی عورت تھی تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا تو خود ہی دفن کر دیا. چونکہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں، کو اہم صحابی فوت ہوتا پھر ہم آپ کو بتاتے. وہ عام سی عورت تھی اس لیے ہم نے نہیں بتایا. میرے حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثار آئے اور حضور نے فرمایا صحابہ جو اللہ کے گھر مسجد کی صفائی کرتی تھی کیا وہ عام سی عورت تھی؟ فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کی قبر پہ پہنچے اور وہاں جا کے دوبارہ نماز جنازہ ادا کی. یہ انعام ہے جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں.